طلبگار ہمیں سے۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اس وقت میں میری تقریر کا عنوان ہے تحریک آزادی میں علماء کرام کا کردار۔ ایک طرف پیش نظر موضوع کی تاریخ بہت طویل بھی ہے اور اہم بھی، لیکن دوسری طرف تنگی وقت دامنگیر بھی۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جن کا تصور تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ انسان فطرتاً آزاد ہے اور آزادی کو پسند کرتا ہے۔ حضرات گرامی، ہندوستان اپنی آبادی اور رقبہ کے اعتبار سے ایک عظیم ملک ہے۔ یہاں سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں۔ یہاں کی مٹی میں اخوت و بھائی چارگی اور محبت و رواداری ہے۔ اس ملک پر مسلمانوں کی سینکڑوں سالہ حکومت کے بعد انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور ہندوستان ایک غلام ملک بن گیا۔ نواب سراج الدولہ اور شیر میسور سلطان ٹیپو شہید کر دیے گئے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور تحریک آزادی کی داغ پھیر ڈالی اور یہاں سے جنگ آزادی کی شروعات ہوئی۔ حضرات گرامی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ علماء کرام اگر جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا و افریقہ کے مسلم ممالک کبھی آزاد نہ ہوتے۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ عاجز و قاصر ہے۔ اگر یہ آزادی کے بتوالے نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتا، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ حضرات، اس وطن کا چپا چپا ہمارے خون سے لالا زار ہے۔ کیا تاریخ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جیسے سپوت کو فراموش کر سکتی ہیں، جن کی فراست ایمانی سے انگریز سامراج حیران تھا، جن کی حرارت ایمانی کے سبب جمعیت الانصار اور جمعیت علماء ہند نے مکمل آزادی کی تحریک چلائی۔ سید احمد شہید کو، جن کی قربانی کی گواہی سرزمین بالا کوٹ دے گی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو، جن کی لازوال قربانیوں کے انمٹ نقوش سرزمین ہند کے زر اور فضاؤں میں اب تک موجود تھے۔ ترجمان آزادی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو، جس نے قوم کو آزادی ضمیر کا سبق دیا، ان کے علاوہ مولانا ولایت علی، مولانا مملوک علی، مولانا جعفر تاریشی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا عبد الرحمن سیوہاروی، مفتی کفایت اللہ جیسے ہزاروں علماء دین اور اکابر ملت ہیں جن کی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا ہے۔ حضرات گرامی، 1857 کی جنگ آزادی کا انگریزوں نے مسلمانوں سے بے انتہائی سخت انتقام لیا۔ وائسرائے برطانیہ نے ہندوستانی مشیروں سے پوچھا کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے مستحکم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی مسلمانوں نے شروع کی ہے، اور جب تک ان کے اندر جذبہ جہاد باقی ہے ہندوستان میں اپنی حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے علماء اور قرآن کے وجود کو یکسر ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے۔ 1864 سے 1867 تک 14,000 علماء کرام کو
کیے گئے، علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، سوروں کی کھالوں میں لپیٹ کر جلتی ہوئی تنوروں میں ڈال دیا گیا، ہزاروں گھروں کو اجاڑ دیا گیا، بے شمار لوگوں کو بندوق کی گولیوں سے بھون دیا گیا، ہزاروں کو آہری سلاخوں میں ڈال دیا گیا، ہزاروں عورتوں کی عزت و عصمت کو تار تار کیا گیا۔ اور جبر استبداد کی ایسی تاریخ وجود میں آئی کہ اسپین اور سمرقند و بخارا کی تاریخ کو پیچھے ڈال دیا، مگر افسوس، صد افسوس، اتنی قربانیوں کے باوجود ہم سے وطن پرستی کا ثبوت مانا جا رہا ہے، ہماری حب الوطنی پر شک کیا جا رہا ہے، ہمیں غدار وطن کہا جا رہا ہے، تاریخ آزادی سے ہمارا نام نکالا جا رہا ہے، نئے قوانین کے ذریعے ہماری آزادی اور ہمارے حقوق پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ حضرات، میں دو لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اصلی باشندے ہیں، ہم یہاں بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہے۔ اگر ہماری تاریخ جاننا چاہتے ہو، اگر ہمارا ماضی دیکھنا چاہتے ہو تو فرنگ کے خلاف برپا کیے گئے طوفانوں سے پوچھو، بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، شاملی کے میدانوں سے پوچھو، مالٹا کی کال کوٹریوں سے پوچھو، زندہ کی تاریخیوں سے پوچھو، سلاسل کی جھنکاروں سے پوچھو، قطب مینار کی بلندی سے پوچھو، لال قلعہ کی عظمت سے پوچھو، تاج محل کی روانائی سے پوچھو، سب کے سب ہماری وفاداری اور عظمت سے گنگاتے نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی، اس وطن عزیز کو فرقہ پرستانہ